بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلو اور تفویض کی نفی کے بارے میں عقیدہ۔ شیخ صدوق علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، غالیوں اور مفوضہ کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ لوگ فی الحقیقت خداوند عالم کی ذات کے منکر ہیں، اور یہ لوگ یہود، نصارہ، مجوس، قدریہ اور خوارج بلکہ تمام اہل بدعت اور گمراہ کن نظریات رکھنے والے فرقوں سے بدتر ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے برابر کسی نے بھی اللہ کی تحقیر و تصغیر نہیں کی۔ خداوند عالم سورہ آل عمران آیت نمبر 79-80 میں فرماتا ہے، کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تو اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا جو تم اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور جو کچھ پڑھاتے ہو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم سچے ربانی بن جاؤ، اور یہ بات تو ناممکن ہے کہ وہ تمہیں فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنانے کا حکم دے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نبی تمہیں مسلمان ہو جانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا حکم دے؟ نیز خداوند عالم سورہ مائدہ آیت نمبر 77 میں فرماتا ہے، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، مذہب کی حدود نہ پھاندو اور اللہ کے بارے میں وہی بات کہو جو برحق ہے۔ ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ خیبر میں زہر دیا گیا تھا، اور وہ زہر برابر اثر کرتا رہا یہاں تک کہ 28 صفر 11 ہجری کو اسی زہر سے حضرت کے قلب اطہر کی رگیں کٹ گئیں، جس سے آن جناب نے شہادت پائی۔ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو عبد الرحمن ابن ملجم المرادی ملعون نے شہید کیا۔ ضرب 19 رمضان کو لگی اور شہادت 21 رمضان 40 ہجری کو ہوئی، اور حضرت کو نجف اشرف میں دفن کیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کو ان کی زوجہ جادہ بنت اشعث کندی لعنہم اللہ نے زہر دیا۔ 28 صفر 50 ہجری کو شہادت پائی۔ امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں سنان بن انس نخعی لعنہم اللہ نے شہید کیا۔ یہ 61 ہجری یوم عاشوراء کا دن ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو ولید بن عبد الملک لعنۃ اللہ فقتلہ نے زہر سے شہید کیا، اور وہ جناب جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ 25 محرم الحرام 95 ہجری۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو ابراہیم بن ولید لعنۃ اللہ نے زہر سے شہید کیا 7 ذو الحجہ 114 ہجری میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور دوانکی لعنۃ اللہ فقتلہ نے زہر سے 25 شوال 148 ہجری کو شہید کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون الرشید لعنۃ اللہ فقتلہ نے 25 رجب 183 ہجری کو شہید کیا۔ امام علی رضا علیہ السلام کو مامون الرشید لعنۃ اللہ نے زہر جفا سے 30 صفر اور بروایت 23 ذی القعدہ 203 ہجری کو شہید کیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو معتصم عباسی لعنۃ اللہ نے زہر سے 25 جمادی الثانی یا آخر ذو القعدہ 220 ہجری کو شہید کیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کو متوکل عباسی لعنۃ اللہ نے زہر جفا سے 3 رجب 254 ہجری کو شہید کیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو معتمد لعنۃ اللہ نے زہر جفا سے 8 ربیع الاول 264 ہجری کو شہید کیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان حضرات معصومین علیہم السلام کی شہادت واقعی طور پر ہوئی، اور ان کا معاملہ لوگوں پر مشتبہ نہیں ہوا۔
जैसा कि इन हजरात के बारे में हद से तजावुज़ करने वालों का गुमान है, बल्कि लोगों ने हज़रात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को हकीकतन अपनी आँखों से शहीद होते देखा था, न ये कि सिर्फ़ गुमान व ख़याल की बिना पर उनकी शहादत का नज़रिया कायम किया था। जो शख्स ये गुमान करे कि ये हज़रात या इनमें से कोई एक बुज़ुर्ग हकीकतन शहीद नहीं हुआ बल्कि इनकी शबीह के साथ ऐसा हुआ, तो वो हमारे दीन से खारिज है और हम उससे बेज़ार हैं। ये इसलिए कि ख़ुद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम ने पहले से ख़बर दी थी कि हम सब शहीद किए जाएंगे। अब अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये हज़रात शहीद नहीं हुए, तो दर हकीकत ऐसा शख्स ख़ुद इन बुज़ुर्गवारों को झुठलाता है, और जिसने उनको झुठलाया उसने गोया खुदा को झुठलाया, और खुदा को झुठलाने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीना फ़लन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। और जो शख्स दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन इख्तियार करेगा, उसका दीन कबूल नहीं किया जाएगा और वो खसारा पाने वालों में से होगा। जनाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम अपनी दुआ में कहा करते थे, बारे इलाहा, मैं तेरी दरगाह में अपनी हर किस्म की ताकत व क़ुव्वत से बेज़ारी ज़ाहिर करता हूँ, क्योंकि तू ही हर किस्म की ताकत व क़ुव्वत का सरचश्मा है। या अल्लाह, मैं उन लोगों से अपनी बरात का इजहार करता हूँ जो हमारे बारे में ऐसी बातें कहते हैं जो हम अपने अंदर नहीं पाते। ए अल्लाह, खल्क करना और हुक्म देना तुझ ही से मुतअल्लिक़ है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तू ही हमारा खालिक और हमारे अव्वलीन व आखिरीन आबा व अजदाद का खालिक है, और माबूदियत व उलूहियत की सलाहियत फ़कत तुझ ही में है। ए पालने वाले, तू नसारा पर लानत कर, क्योंकि उन्होंने तेरी अज़मत को घटाने की कोशिश की, और उन लोगों पर भी लानत कर जो तेरी मखलूक में से उन नसरानियों के हम ख़याल हैं। खुदावंदा, हम तेरे बंदे हैं और तेरे बंदों की औलाद हैं। हम न अपने नफ़ा व नुकसान के मालिक हैं और न ही मौत व हयात और न मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर कुदरत रखते हैं। बारे इलाहा, जो शख्स ये गुमान करता है कि हम पैदा करते और रोज़ी देते हैं, हम उससे इसी तरह बरी ज़िम्मा और बेज़ार हैं जिस तरह हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम नसरानियों से बेज़ार थे। या अल्लाह, जिन बातों का ये लोग हमारे मुताल्लिक़ अक़ीदा रखते हैं, हमने इनको इसकी दावत नहीं दी, इसलिए जो कुछ वो कहते हैं हमसे उसका मुआख़ज़ा न फ़रमा, और जो वो गुमान करते हैं हमें मुआफ़ फ़रमा। सूरह नूह आयत नंबर 26-27 में अल्लाह ताला फ़रमाता है, रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा। पालने वाले, तू ज़मीन पर किसी काफिर को ज़िंदा न छोड़, क्योंकि अगर तू उन्हें ज़िंदा छोड़ेगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और सिवाय काफिर और फासिक व फाजिर के औलाद नहीं जनेंगे। जनाब ज़ुरारा से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि अब्दुल्ला बिन सबा की औलाद में से एक शख्स तफ़वीज़ का अक़ीदा रखता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, तफ़वीज़ क्या है? मैंने कहा, वो कहता है कि खुदावंद आलम ने सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व अली मुर्तज़ा अलैहिमुस्सलाम को पैदा किया, इसके बाद तमाम उमूर की बागडोर उनके हवाले कर दी।
اب یہی دونوں بزرگوار پیدا کرتے ہیں، یہی روزی دیتے ہیں، یہی زندہ کرتے ہیں اور یہی مارتے ہیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، دشمن خدا جھوٹ کہتا ہے۔ جب تم اس کے پاس واپس جاؤ تو اس کے سامنے سورہ رعد کی یہ آیت تلاوت کرو، ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ کیا جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے، کیا انہوں نے اللہ کی خلقت کی طرح کچھ خلق کیا ہے جس کی وجہ سے مخلوقات کا مسئلہ ان پر مشتبہ ہو گیا ہو؟ کہہ دیجئے ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا بڑا غالب آنے والا ہے۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اس آدمی کے پاس گیا اور اسے کلام امام علیہ السلام سے آگاہ کیا تو وہ اس طرح مبہوت ہو گیا کہ گویا میں نے اس کے منہ میں پتھر ٹھونس دیا اور گویا وہ گونگا ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ ہاں البتہ خداوند تبارک و تعالی نے اپنے شرعی امور اور دینی احکام اپنے نبی کے سپرد کیے ہیں، جیسا کہ وہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہی دینی احکام پیغمبر کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام کو سونپے گئے ہیں۔ غالیوں اور تفویض کے قائل لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ علماء حقہ کو مقصر کہیں گے، اور غالیوں میں سے فرقہ حلاجیہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ خداوند عالم عبادت کی وجہ سے بندوں میں ظہور کرتا ہے، حالانکہ نماز اور دیگر واجبات شرعیہ کو ترک کرنا ان کا مذہب ہے۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ خداوند کے اسم اعظم کو جانتے ہیں۔ اس فرقے کے لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ ان میں حلول کیا ہوا ہے۔ ان کا یہ زعم فاسد بھی ہے کہ جب کوئی شخص مخلص ہو اور ان کے مذہب کی معرفت بھی پیدا کرے تو وہ ان لوگوں کے نزدیک انبیاء سے بھی افضل ہے۔ ان کے باطل دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہ علم کیمیا جانتے ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ ان کا کام صرف دھوکہ دینا ہے، پیتل اور قلعی سے سونے اور چاندی کی شکل میں مسلمانوں کو فریب دیتے ہیں۔ اے خدا ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر اور ان تمام پر لعنت کر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔